تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا لگتے ہیں، جی بالکل۔ لیکن اصل میں وہ اصولوں، وراثت اور اختیار کی ایک بہت ہی گہری بحث بن جاتے ہیں۔ اور پھر وہ صرف ملکیت کا تنازع نہیں رہتا بلکہ تشریع اور اتھارٹی کا سوال بن جاتا ہے۔ بالکل، اور ایسے ہی واقعات تاریخ کا رخ متعین کرتے ہیں، جہاں سے نظریات اور راستے الگ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعہ یعنی فدق کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی ہمارے پاس سید اختر رضوی صاحب کا ایک بہت تفصیلی مضمون ہے جو اس معاملے کی تاریخ اور اس کے پیچھے موجود دلائل کی پرتیں کھولتا ہے۔ اور ان کے مضمون کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تنازع آخر شروع کیسے ہوا، اس میں کیا دلائل دیے گئے اور اس کے پیچھے ممکنہ محرکات کیا ہو سکتے تھے۔ جی، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف ایک باغ کا قصہ کیوں نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی قانون، قرآن کی بالادستی اور پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے مقام سے جڑے ہوئے انتہائی گہرے سوالات کو کیسے جنم دیتا ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو فدق، یہ نام ہم سنتے تو بہت ہیں، لیکن یہ تھا کیا؟ کوئی چھوٹا موٹا باغ یا کوئی بہت ہی خاص علاقہ تھا؟ دیکھیں، مضمون کے مطابق یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ اچھا۔ یہ مدینہ کے شمال میں خیبر کے قریب ایک انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں کھجور کے بہترین باغات تھے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس کی سالانہ آمدنی سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کتنی تھی؟ کوئی اندازہ ہے اس کا؟ مضمون میں مختلف روایات کی بنیاد پر اس کا تخمینہ 24,000 سے لے کر 70,000 دینار سالانہ تک بتایا گیا ہے۔ 70,000 دینار؟ ایک منٹ، اس زمانے میں یہ تو ایک چھوٹی ریاست کی آمدنی کے برابر رقم ہوئی۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ تھا۔ تو اتنا بڑا اور زرخیز علاقہ پیغمبر اسلام کی ملکیت میں آخر آیا کیسے؟ کیا یہ بھی خیبر کی جنگ کے نتیجے میں فتح ہوا تھا؟ نہیں، اور یہی سارے معاملے کا سب سے کلیدی نقطہ ہے۔ اچھا۔ یہ واقعہ ہے 7 ہجری کا، جنگ خیبر کے فوراً بعد کا، جب مسلمانوں نے خیبر کے بڑے بڑے قلعے فتح کر لیے نا۔ جی۔ تو فدق میں رہنے والے یہودی قبیلے نے مسلمانوں کی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے جنگ کے بغیر ہی صلح کی پیشکش کر دی۔ اچھا، یعنی انہوں نے لڑائی نہیں کی بلکہ ایک معاہدہ کیا۔ جی بالکل، انہوں نے اپنی آدھی زمین پیغمبر اسلام کے حوالے کر دی اور ایک معاہدہ کیا کہ وہ خود اس زمین پر کام کریں گے اور پیداوار کا ایک حصہ انہیں ملتا رہے گا۔ تو یہاں قانون کا وہ اصول لاگو ہوتا ہے جو جنگ سے حاصل ہونے والے مال اور صلح سے حاصل ہونے والے مال میں فرق کرتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی سب سے اہم بات ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اسلامی قانون میں جو مال جنگ میں فتح کے بعد حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور وہ تو سب مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جی، وہ تمام مسلمانوں کا حق ہے، لیکن جو مال یا علاقہ جنگ کے بغیر یعنی صلح کے ذریعے حاصل ہو، قرآن کی سورہ حشر آیت 6 کے مطابق وہ خالصتاً پیغمبر کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے۔ مطلب وہ ریاست کی ملکیت نہیں؟ نہیں، وہ ریاست کی ملکیت نہیں، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اچھا، مالف ہے۔ جی تو کیا اس کی کوئی اور مثال بھی مضمون میں دی گئی ہے تاکہ یہ اصول مزید واضح ہو جائے؟ جی، مصنف نے بنو نذیر کی مثال دی ہے اچھا۔ کہ ان کی زمین بھی بالکل اسی اصول کے تحت پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت بنی تھی۔ تو یہ کوئی نیا یا متنازع اصول نہیں تھا بلکہ پہلے سے قائم تھا اور اس پر عمل بھی ہو چکا تھا۔ جی، مضمون یہی واضح کرتا ہے کہ فدق کا معاملہ بھی بالکل اسی اصول کے تحت تھا۔ یہ پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ فدق پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت بنا۔ پھر کہانی میں اگلا موڑ کب آیا جس نے اسے جناب فاطمہ سے جوڑ دیا؟ اگلا اہم موڑ تب آیا جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ سورہ اسراء کی آیت 26 ہے۔ ایک براہ راست حکم۔ تو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ مضمون میں متعدد تفاسیر اور روایات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ اس سے کون مراد ہے اور ان کا حق کیا ہے۔ جی۔ تو اللہ کے حکم پر آپ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں عطا کر دیا۔ عطا کر دیا یعنی ایک تحفے کے طور پر؟
جی، جسے اسلامی اصطلاح میں ہبہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ملکیت اپنی بیٹی کو منتقل کر دی تھی۔ بالکل۔ تو اس دن کے بعد سے فدق پر قانونی اور عملی طور پر جناب فاطمہ کا قبضہ ہو گیا۔ جی، ان کے مقرر کردہ لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کی آمدنی ان تک پہنچاتے تھے، اور یہ سلسلہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری چند سالوں تک بالکل اسی طرح چلتا رہا۔ لیکن پھر پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد، جیسا کہ مضمون بتاتا ہے، سب کچھ بدل گیا۔ جی، حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے فوراً بعد ریاست نے فدق کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اپنی تحویل میں لے لیا کی ملکیت میں تھی، اور جس پر اس کا عملی قبضہ تھا اسے اچانک سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ جی، ایسا ہی ہوا۔ اس پر جناب فاطمہ کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اس پر شدید احتجاج کیا اور فرمایا کہ یہ ان کی ذاتی ملکیت ہے جو ان کے والد نے انہیں اپنی زندگی میں ہی عطا کر دی تھی۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ اس کے جواب میں ان سے اس دعوے پر گواہ طلب کیے گئے۔ گواہ طلب کیے گئے۔ یہیں پر معاملہ قانونی طور پر بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ قانون کا ایک بنیادی اصول تو یہ ہے کہ ثبوت اس شخص کو دینا ہوتا ہے جو دعویٰ کر رہا ہو، نہ کہ اس کو جس کے پاس پہلے سے وہ چیز موجود ہو۔ درست۔ یعنی اصول یہ تھا کہ جو قابض ہے وہی مالک ہے جب تک اس کے خلاف ثبوت نہ لایا جائے، اور یہاں اس اصول کو الٹ دیا گیا۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا ہے۔ اس کیس میں فدق پر قبضہ جناب فاطمہ کا تھا، اور دعویٰ حکومت کی طرف سے تھا۔ جی، دعویٰ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا تھا، اس لیے قانونی طور پر ثبوت دعویٰ کرنے والے کو یعنی حکومت کو دینا چاہیے تھا۔ مصنف کے مطابق یہ صرف ایک تکنیکی نقطہ نہیں تھا، یہ اس بات کا پہلا اشارہ تھا کہ اس معاملے کو قانون کی نظر سے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے تحت دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی پہلا اصول تو یہ تھا کہ ثبوتی غلط فریق سے مانگا گیا، جی، اور مضمون کے مطابق ایک اور قانونی بے ضابطگی بھی تھی کہ مقدمے کا فیصلہ کرنے والے خود ہی ایک فریق بھی تھے۔ جی، اور یہ انصاف کے کسی بھی مسلمہ اصول کے خلاف ہے۔ بالکل۔ جو شخص خود ایک فریق ہو وہ اس مقدمے کا منصف یا جج نہیں بن سکتا۔ مصنف کے مطابق یہ دوسری بڑی قانونی بے ضابطگی تھی۔ یہ قانونی بے ضابطگیاں اپنی جگہ، لیکن پھر بھی عدالت نے گواہ طلب کیے۔ جی کیے۔ اور مضمون کے مطابق جو گواہوں کی فہرست سامنے آئی وہ خود کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی۔ کون کون تھے گواہوں میں؟ اور حضرت حسن اور حسین شامل تھے۔ اچھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر کی اپنی اہلیہ اسماء بنت امیس نے بھی گواہی دی۔ لیکن ان سب کی گواہی کو مسترد کر دیا گیا۔ جی، ان سب کی گواہی کو مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا گیا۔ کیا وجوہات بتائی گئیں؟ حضرت علی کی گواہی اس لیے رد کی گئی کہ وہ جناب فاطمہ کے شوہر تھے، اور حسنین کی گواہی اس لیے کہ وہ ان کے بیٹے تھے۔ یعنی ذاتی مفاد وابستہ تھا۔ جی، یہی کہا گیا کہ ان کا ذاتی مفاد وابستہ ہے۔ لیکن یہیں پر مصنف واقعہ مباہلہ کا حوالہ دیتے ہیں جو اس دلیل کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ جی، ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ وہ کیا تھا؟ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے جب نجران کے عیسائیوں نے پیغمبر اسلام کے دعوے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جی، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی ترین عزیزوں کو لے کر میدان میں آئیں اور دونوں فریق مل کر جھوٹے پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ اور اس موقع پر پیغمبر اسلام کون کو لے کر گئے تھے؟ اس موقع پر پیغمبر اسلام اپنے ساتھ انہی 4 ہستیوں حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر گئے تھے۔ تو مصنف کا سوال یہی ہے نا کہ اگر یہ ہستیاں خدا کے سامنے پیغمبر کی سچائی کا معیار اور گواہ تھیں، بالکل، جن کو دیکھ کر عیسائیوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا تھا، تو ایک دنیاوی معاملے میں ان کی گواہی ذاتی مفاد کہہ کر کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت وزنی دلیل ہے۔ بہت ہی وزنی۔ اچھا، باقی گواہوں کا کیا ہوا؟ ام ایمن کی گواہی کیوں مسترد ہوئی؟ ام ایمن، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، جی، ان کی گواہی اس بنا پر مسترد کی گئی کہ وہ غیر عرب تھیں اور روانی سے عربی نہیں بول سکتی تھیں۔ کیا واقعی؟ یعنی سچائی کے لیے فصیح عربی بولنا شرط ہے؟ یہ تو عجیب منطق ہے۔ مصنف یہی سوال اٹھاتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ جابر بن عبداللہ انصاری کی مثال دیتے ہیں۔
ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پیغمبر نے ان سے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور حضرت ابوبکر نے ان کا دعویٰ بغیر کسی گواہ کے فوراً قبول کر لیا تھا۔ اچھا، تو ایک طرف اتنے مضبوط گواہوں کی گواہی رد ہو رہی ہے اور دوسری طرف بغیر گواہ کے دعویٰ مانا جا گیا ہے۔ جی، مضمون اسی تضاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو جب پہلا سب سے مضبوط دعویٰ یعنی ایک تحفہ جو والد نے زندگی میں دیا قانونی موشکافیوں کی نظر ہو گیا، تو جناب فاطمہ نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ جی، انہوں نے بحث کا رخ ایک ایسے اصول کی طرف موڑ دیا جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ تھا وراثت کا قرآنی قانون۔ یہ ایک بہت بڑا داؤ تھا۔ جی، جب تحفے کا دعویٰ نہیں مانا گیا تو انہوں نے اپنا دوسرا قانونی حق پیش کیا کہ اگر یہ تحفہ نہیں تھا تو کم از کم والد کی وراثت میں سے میرا حصہ تو بنتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے ایک حدیث پیش کی جی، کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، یعنی ہم انبیاء کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہ حدیث تو پورے معاملے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو ایک ٹرمپ کارڈ لگتا ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ اگر پیغمبر نے خود یہ فرما دیا تھا تو پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جناب فاطمہ نے اس کے جواب میں جو دلیل دی وہ اس سے بھی زیادہ بنیادی تھی۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہی اس بحث کا سب سے بڑا علمی اور مذہبی نکتہ ہے۔ کیا دلیل تھی ان کی؟ مضمون کے مطابق جناب فاطمہ نے اس حدیث کے جواب میں کسی دوسری حدیث کا حوالہ نہیں دیا بلکہ براہ راست قرآن کو اپنی دلیل بنایا۔ قرآن کو؟ جی، انہوں نے قرآن کی کئی آیات پیش کیں جو اس حدیث کے مفہوم سے براہ راست ٹکراتی نظر آتی ہیں۔ اچھا، کون سی آیات؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤدا، یعنی اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اور یہ دونوں نبی تھے؟ جی، پھر انہوں نے حضرت زکریا کی دعا کا حوالہ دیا جنہوں نے اللہ سے وارث مانگا تھا، فَهَبْ لِی مِن لَّدُنْکَ وَلِیًّا یرثنی ویرث من آل یعقوب، یعنی مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی۔ بالکل۔ واہ، تو یہ تو براہ راست ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ایک شخص کی روایت کردہ حدیث اور دوسری طرف قرآن کی ایک نہیں بلکہ کئی واضح آیات جو انبیاء کی وراثت کو ثابت کر رہی ہیں۔ جی، اور مضمون اسی تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اصول کیا کہتا ہے؟ مصنف پیغمبر اسلام کی ایک متفقہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی روایت مجھ سے منسوب کی جائے تو اسے قرآن پر پیش کرو۔ جی، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو قبول کرو اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے رد کر دو۔ اور جناب فاطمہ عملی طور پر اسی اصول کا اطلاق کر رہی تھیں؟ جی، وہ یہی کر رہی تھیں۔ یہاں ایک منطقی سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ اگر وراثت کا یہ اتنا اہم اور غیر معمولی قانون تھا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جی، تو کیا یہ عجیب نہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات اپنی سب سے قریبی وارث یعنی اپنی بیٹی، اپنی ازواج یا اپنے چچا کو کبھی نہیں بتائی، صحیح، اور صرف ایک ایسے شخص کو بتائی جس کا وراثت سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں تھا؟ مضمون میں بالکل یہی سوال اٹھایا گیا ہے، بلکہ یہ بھی ذکر ہے کہ بعد میں پیغمبر اسلام کی ازواج نے حضرت عثمان کو حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ خیبر میں ان کی وراثت کا حصہ مانگیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی اس حدیث کا علم نہیں تھا؟ جی، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دلائل تو بہت مضبوط لگتے ہیں۔ اچھا، کیا مضمون میں اس بات کا کوئی ذکر ہے کہ ان قرآنی آیات کے جواب میں اس وقت کیا کہا گیا؟ ظاہر ہے ان کا بھی کوئی نقطہ نظر تو ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اس مضمون میں جو کہ سید اختر رضوی صاحب کے تجزیے پر مبنی ہے، اس بات کا ذکر نہیں کہ اس موقع پر ان قرآنی آیات کا کوئی جواب دیا گیا یا ان کی کوئی متبادل تشریح پیش کی گئی۔ مضمون کا فوکس جناب فاطمہ کے دلائل اور ان کے رد کیے جانے پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر دلائل اتنے واضح تھے تو پھر بھی دعویٰ کیوں مسترد کیا گیا؟ مصنف اس کے پیچھے کیا ممکنہ محرکات بتاتے ہیں؟ کیا یہ صرف قانون کی تشریح کا خلاف تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ مضمون کے مطابق یہ صرف قانونی بحث نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ مصنف نے مشہور مورخ اور عالم ابن ابی حلت کے حوالے سے ایک سیاسی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس وقت کی حکومت کو یہ خدشہ تھا۔ کیا خدشہ تھا؟ کہ اگر فدق کے معاملے میں جناب فاطمہ کو سچا مان لیا گیا تو کل وہ اسی دلیل کی بنیاد پر خلافت کا دعویٰ بھی کر سکتی تھیں اور پھر اسے رد کرنا مشکل ہو جاتا۔ اچھا، تو یہ ایک سیاسی مصلحت تھی، اور کوئی دوسری وجہ؟
دوسری وجہ امام جعفر صادق کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو کہ ایک معاشی حکمت عملی تھی۔ معاشی؟ وہ کیسے؟ اس کے مطابق یہ اقدام حضرت علی اور ان کے اہل بیت کو مالی طور پر کمزور کرنے کے لیے تھا، اچھا، تاکہ ان کے پاس وسائل نہ رہیں اور ان کے حامی ان کے گرد جمع نہ ہو سکیں۔ تو اگر ہم مصنف کی بات مانیں تو یہ معاملہ قانون اور مذہب کی بحث سے نکل کر خالصتاً سیاست اور طاقت کے توازن کا بن جاتا ہے۔ جی، مصنف کا تجزیہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور مصنف کے مطابق اس کے اثرات بھی اتنے ہی بڑے تھے۔ تو مصنف کے مطابق اس واقعے کے دور رس نتائج کیا ہوئے؟ اس ایک فیصلے نے تاریخ پر کیا اثر ڈالا؟ مصنف اس کے دو بڑے منفی اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ کہ لوگوں کی نظر میں پیغمبر کے اہل بیت کا وہ خاص مقام کمزور کیا گیا جو قرآن و سنت نے انہیں دیا تھا۔ وہ کیسے؟ جب لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ کی عدالت میں ان کی گواہی بھی رد ہو سکتی ہے تو ان کی وہ منفرد حیثیت متاثر ہوئی۔ اور دوسرا اور شاید زیادہ گہرا اثر؟ دوسرا اثر یہ ہوا کہ قرآن کے واضح احکامات پر حکمرانوں کی سیاسی مصلحت کو فوقیت دینے کی ایک روایت قائم ہو گئی۔ یعنی ایک مثال قائم ہو گئی۔ جی، مصنف اسے حدیث ثقلین کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ حدیث ثقلین، وہ مشہور حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اور جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ بالکل۔ تو مصنف کے مطابق فدق کے واقعے میں قرآن اور اہل بیت دونوں کے حیثیت کو نقصان پہنچایا گیا۔ مضمون کے آخر میں اس واقعے کا اختتام کیسے بیان کیا گیا ہے؟ مضمون کا اختتام بخاری اور مسلم کی اس روایت پر ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ اس معاملے پر حضرت ابو بکر سے اس قدر ناراض ہوئیں کہ انہوں نے اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا۔ اور ان کا انتقال؟ ان کا انتقال اپنے والد کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد ہو گیا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے فدق کے واقعے کو اس کی تاریخی، قانونی اور مذہبی پہلوؤں سے دیکھا۔ جی، ہم نے سمجھا کہ یہ پیغمبر اسلام کی ملکیت کیسے بنا، اسے جناب فاطمہ کو کیسے عطا کیا گیا، اور بعد میں اس پر ہونے والے تنازع میں دونوں طرف سے کیا دلائل پیش کیے گئے۔ اور اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے ایک ایسے موڑ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں قانون کی تشریح، حدیث اور قرآن کا باہمی تعلق اور پیغمبر کے اہل بیت کے مقام جیسے بنیادی سوالات نے جنم لیا۔ اور یہی وہ ابتدائی نکات تھے جنہوں نے آگے چل کر اسلامی دنیا میں مختلف مکاتب فکر کی بنیاد رکھی۔ جی، اور ان کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ مضمون ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ایک 1400 سال پرانا واقعہ جو بظاہر زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں ہے، آج بھی مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے کی تاریخی شناخت اور مذہبی شعور کو اس قدر گہرائی سے کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ شاید اس لیے کہ کچھ تنازع صرف زمین کے نہیں ہوتے، وہ اصولوں اور وراثت کے ہوتے ہیں۔